اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ آج یہ جو ویڈیو آپ کے لیے لے کے آیا ہوں یہ مندرہ حضرت سلیمان علیہ السلام پہ ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ آج پھر تھوڑی سی تشریح کر دیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے رتبہ کیا دیا تھا۔ عموماً بہت سے عملیات میں حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو قرآن میں جو ہے سورہ سبا اس کی آیت نمبر 12 اور 13 میں ہے، وَلِ سُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَدُوُّهَا شَهْرٌ وَرْوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَرْسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، یعنی کہ اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا۔ صبح کے وقت اس کا چلنا 1 ماہ کا راستہ اور شام کے وقت چلنا 1 ماہ کی مسافت۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور جنوں میں سے بعض ایسے تھے جو اپنے رب کی اجازت سے سلیمان علیہ السلام کے آگے کام کرتے تھے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے انحراف کرتا ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا ذائقہ چکھاتے۔ یعملون لہ ما یشاء من محارب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الرسیات اعملوا علی داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اور جو چاہتے یہ جنات ان کے لیے بنا دیتے بڑے مقدس عمارات، مجسمے، حوض جیسے پیالے اور زمین میں گڑی ہوئی دیگیں۔ اے آل داؤد شکر ادا کرو، اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہیں۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہوا مسخر کر دی تھی، اور ان پہ جو ہوا مسخر تھی اس کی یہ تھی مثال کہ آپ جب بھی کہیں جانا چاہتے تو ہوا کو حکم دیتے، وہ آپ کے تخت کو لے کے چلتی۔ اب تو ہمارے جو ہے مثالیں تخت کی دی جاتی ہیں، لیکن اس وقت اتنا یعنی کہ اللہ نے تصرف دیا ہوا تھا کہ جہاز کی طرح سے بھی کوئی تیز تھا نظام کہ اس سے مسافت جو ہے وہ کرتے، جو یعنی کہ جو مدتوں کا سفر تھا وہ چند گھڑیوں میں چند گھنٹوں میں طے ہو جاتا۔ تو اسی طرح آپ کے لیے جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا تھا، وہ بھی آپ کے قبضے میں کر دیے تھے۔ مفسرین تفسیرات میں لکھتے ہیں شاید کوئی جہاز وغیرہ پانی والے ہوں گے جو ہوا سے مسخر ہو گئے ہوں گے یا اڑانے والے۔ تو بہرحال تخت آپ کو حکم دیتے تو آپ کا تخت جو ہے، ہم تخت کہہ لیں یا آپ کا جہاز یا وہ جو بھی ہے اس پہ سفر کر کے جاتے، اور بہت ساری فوج آپ کے ساتھ ہوتی، سب زیادہ راہ بھی ہوتا، جہاں چاہتے وہیں پہ اتر جاتے، وہاں پہ پڑاؤ لگا دیتے۔ اور پھر جنات کے لیے بتایا گیا کہ جنات جو ہے وہ بھی آپ کے مسخر تھے، اور اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا کہ ہم نے تانبے کا جو ہے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ ان کے لیے بہا دیا، یعنی کہ اس سے وہ اپنے اوزار وغیرہ بناتے ہوں گے یا اور اسی طرح کی جو ہے چیزیں ایجاد کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے لیے جو ہے تانبے کا پگھلا دیا۔ اور اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی قدرت دی کہ جنات کو جو حکم دیتے وہ بناتے، اگرچہ وہ ضروریات زندگی کی چیزیں ہوتی، پیالے وغیرہ، عمارتیں، حتیٰ کہ مسجد تک بھی آپ نے بنوائی، محل تک بنوائے، یہ چیزیں آپ کے لیے بناتے۔ اور ابھی چند دن پہلے ایک میں نے پوسٹ پڑھی تھی عملیات کے کسی گروپ میں ہی کسی بھائی نے سینڈ کی تھی کہ تاریخ کے حوالے دیے گئے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب یمن کی طرف سفر کر رہے تھے، رستے میں جو ہے لینا کوئی علاقہ ہے اس کا سعودی عرب کا، تو وہاں پہ اترے
تو وہاں پہ آپ کو پانی کی جو ہے پیاس محسوس ہوئی آپ کے لشکر کو، تو آپ ادھر دیکھ رہے تھے، ایک جن دیکھ کے مسکرانے لگا اور اس نے کہا کہ آپ کے جو پاؤں کے نیچے ہے، آپ جس علاقے میں ہیں، یعنی کہ اسی علاقے میں جہاں پہ ہم اترے ہیں، میٹھے پانی جو ہے دستیاب ہے، جہاں پہ میٹھا پانی ہے، اور وہ پہاڑ تھے۔ تو آپ نے کہا چلو پھر کھود دو کنویں، تو انہوں نے فوراً بہت جلدی وہ جو ہے 300 کنواں کھودا، اور ان میں سے بتا رہے ہیں، یہ بھی پڑھا میں نے، کہ 20 کنویں ابھی تک جو ہے وہ پانی دے رہے ہیں، ان میں ابھی بھی پانی ہے، اور لوگ آ کے اس پہ سائنسدان آ کے جو ہے وہ تحقیق کرتے ہیں کہ اس وقت یہ کوئی تیز اوزار جو ہے جنات نے بنائے ہوں گے، جس کی وجہ سے یہ اتنی جلدی انہوں نے کھدائی کی، اوزاروں کے نشان ملتے ہیں، کھدائی کر کے کنووں کو جاری کیا اور وہاں سے پانی دستیاب ہوا۔ تو یہ تو آپ کی جو ہے آپ کے تابع جو جنات تھے، تو ان سے کام جو لیتے ان کی تفصیل ہے۔ پھر آگے جو ہے سورہ نمل میں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے جب کہا کہ ملکہ سبا کا تخت لے آؤ، تو کالا فریدا من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی الیہ لقوی امین۔ ایک بہت بڑے جن نے، ایک افرید نے کہا کہ میں آپ کی مجلس برخواست کرنے سے پہلے اس تخت کو آپ کے پاس حاضر کر دوں گا، اور میں اس پر ضرور قادر ہوں اور امین ہوں۔ وہ تخت جو تھا بہت بڑا تھا، اور اس پہ بھی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، اس لیے اس نے کہا کہ میں امین بھی ہوں، یعنی کہ ان کی حفاظت کر کے لے کے آؤں گا، اس میں سے کچھ چھپاؤں گا نہیں، چوری نہیں کروں گا۔ تو تخت آپ کی جو ہے محفل جو ہے برخاست ہونے سے پہلے، تو بتایا جاتا ہے آپ صبح کے ٹائم جو ہے لوگوں کے معاملات سنتے، مسائل سنتے، اور ان کا جو ہے عدالت لگتی، تو ان کا حل جو ہے وہ نکال دیں، وہ زوال تک، یعنی 12 بجے تک جو ہے وہ کام کرتے، صبح 8 بجے یا 9 بجے جب بھی بیٹھتے، یعنی کہ وہ 3-4 گھنٹے کا یعنی کہ اس میں وقفہ تھا۔ تو اس میں پھر آپ نے کہا کہ اس سے بھی پہلے کوئی حاضر کرے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا اتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ یہ آیت نمبر جو ہے 39-40 کے ترجمے چل رہے ہیں۔ ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت کو حاضر کیے دیتا۔ تخت حاضر تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ تخت حاضر ہے، تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بڑا بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ تو یہ آپ کے یعنی کہ اب وزیر کی پاور دکھائی گئی ہے۔ جو وزیر تھا آپ کا، وہ اسے کتاب کا کچھ علم تھا، کتاب کا کچھ علم تھا، تو اس علم کے ذریعے جو ہے اس نے کہا کہ میں تخت جو ہے آپ کے پلک مارنے سے پہلے حاضر کر دیتا ہوں۔ تو آگے ہی آیت چلتی ہے کہ جب آپ نے تخت کو دیکھا، پلک تو ماری، نے کہا بھی نہیں، تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ انسان کی جو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس کے اندر جو طاقتیں ہیں یہ اس کے خیال کے تابع ہیں، اور خیالات میں یہ ہے کہ یہ دیکھیں جو سفر تھا 4000 کلومیٹر کا تو ہوگا، اتنا ہی بتاتے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو وہ تخت جو ہے آپ شام میں تھے، اور یہ یمن میں تھا، جتنا بھی سفر ہے اب آپ دیکھ لیں، تو وہ تخت پلک مارنے سے پہلے حاضر ہو گیا، اور وہ 7 کمروں میں تھا، 7ویں تہہ خانے میں تھا، اور اس پہ محافظ نگہبان، اس کو کمرے کو بند کیا گیا، اس کے باہر محافظ تعین تھے، پھر بھی تخت جو ہے لے کے آنا تھا، اور وہ حاضر ہو گیا۔ یہ آپ کے جو ہے تابع اتنی زیادہ مخلوق تھی، جنات بھی تھے، ہوا بھی تھی، اور پھر انسان آپ کا علم پھر کیا ہوگا کہ آپ کے وزیر نے آپ کے پلک مارنے سے پہلے جو ہے وہ تخت کو حاضر کر دیا۔ اور جو آپ کے بھی مرشد ہیں، سب کے جو ہے سارے انبیاء کے جو خاتم المرسلین ہیں، سردار ہیں، سب انبیاء کے سردار سلطان الانبیاء، خاتم الانبیاء، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کا علم کیا ہوگا، جن کے بارے میں ہر نبی نے کہا، ہر نبی نے خواہش کی کہ کاش ہم ان کی امت میں ہوتے۔
تو یہ انبیاء کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے تھوڑے تھوڑے واقعات تھوڑی تھوڑی جو ہے یہ قرآن کا اعجاز ہے، چند لفظوں میں بہت زیادہ جو ہے بتا دیتا ہے، تھوڑے سے لفظوں میں بہت زیادہ آپ تک علم پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ تک واقعات پہنچایا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ اور یہ مفسرین نے جہاں پہ لکھا ہے کہ جن کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ مخلوق ہے، یہ کوئی بہت کبھی ہیکل انسان نہیں، اور اس طرح جو انسان ہے اس کا مطلب ہے کہ شخص جو ہے وہ علم والا، جس کے پاس کتاب کا علم جو ہے یہ ہر چیز پہ جو ہے فوقیت رکھتا ہے، اور انسان کا جو علم ہے یہ بہت بڑا علم ہے۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا، آپ کے ائمہ نے بھی کہا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کی پہچان کی اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور جب اس کی پہچان ہوگی پھر یہ زمان مکان کی قید ختم ہو جاتی ہے، جو بندہ کہتا ہے وہ ہوتا جاتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے جو اٹھا لیتا ہے، جہاں پہ چاہتا ہے رکھ دیتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو واقعات سناتا رہتا ہوں، پھر جب موقع ملا انشاءاللہ ضرور سناؤں گا۔ میں چاہتا نہیں کہ ویڈیو لمبی ہو جائے، ورنہ واقعات ایسے میرے پاس آ رہے ہیں، دماغ میں اتر رہے ہیں۔ حضرت علی کا وہ والا واقعہ جس میں آپ کو بتایا تھا یہودی سے مقابلہ، اس نے ایسے ہاتھ کر کے کہا کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، آپ نے کہا میری مٹھی میں ایک سرکار نے کہا کہ میری مٹھی میں بتاؤ کیا ہے، اس نے کہا میں مقابلہ کرنے آیا ہوں۔ تو وہ پریشان ہو گیا یہودی، اس نے کہا کہ میں اس لیے پریشان نہیں ہوا کہ مجھے پتہ نہیں کہ آپ کی مٹھی میں کیا ہے، میں پریشان اس لیے ہوا ہوں کہ میری نظر طائف کے جنگل کے فلاں کیکر کا درخت جو ہے اس تک پہنچتی تھی، اور اس درخت پہ ایک چڑیا نے 3 انڈے دیے تھے، 2 میں سے بچے نکل کے جا چکے ہیں، ایک میں جو ہے ایک انڈا بھی باقی تھا، وہ آپ نے یوں ایسے کر کے کیسے اٹھا لیا اتنی جلدی؟ تو آپ نے کہا کہ جیسے تمہاری نظر ادھر ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے سامنے پوری کائنات ایسے ہے جیسے ہم آپ کے سامنے جو ہے ہاتھ ہے یا دسترخوان لگا ہوا ہو، ہم جہاں سے چاہیں جو چیز مرضی اٹھا لیں۔ تو یہ دسترس اللہ علم کے ذریعے سے دے دیتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانشینوں تک پہنچائی۔ تو مقصد یہ ہے کہ مندرہ جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، یہ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، اور مندرہ حضرت سلیمان میں جو طاقت ہے، یہ الفاظ اسی لیے آپ کو یہ اتنی تمہید بادی اور قرآن سے جو ہے واقعات بتایا کہ جنات آپ کے تابع تھے، اور ان پہ آپ کی قسم اب بھی چلتی ہے، آپ کا حکم اب بھی چلتا ہے، آپ کی کلام میں اب بھی چلتی ہے۔ تو مندرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو، جو ہم تک پہنچا، جیسے فقیروں نے لکھا وہ ہم تک چلتا آیا۔ اس میں اگر کوئی معیوب لفظ آپ کو لگے تو اس میں بری الذمہ ہوں، کیونکہ جیسے ہمارے پاس پہنچا ویسے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، جو ان کا لکھا ہوا ہے ہمارا خود کا نہیں ہے، یا اس میں ہم جو ہے یہ ذمہ دار نہیں کہ ہم نے اس میں کیا لفظ جو ہے پڑھ دیے، جیسے ہم تک آیا ویسے ہم نے بغیر تصحیح کے یہ آپ تک پہنچا دیا، آپ تک پہنچانے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان پیغمبر دی قربانی رکھاں، دیو دانواں دی دانی رکھاں، دیو مار ڈھونڈ کر جائے، دیو مار ڈھونڈ کر واہ کر جائے ویرانی۔ سلیمان آوے سلیمان جاوے، سلیمان مارے سلیمان جگاوے، امبری پیالے نور بھرے، مردے نیل کہاں چلے، بھولے خاں بٹیرے خاں ویلے خاں بوتے خاں، الف بے 700 بلا مار، بیری پنجے تھلے دبے، نیزہ تیرا پھر پھرا، گھوڑا تیرا کہاں چلے، 100 کو دی رفتار چلے، حور پری نور پری سیاہ پری سفید پری، اورنگ الف سب کا بیر، 1,24,000 پیغمبر کی دہائی، جیڑا نام نے تڑ وکھ سر وکھ کر دکھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے، پیارے حسن علیہ السلام چلے، پیارے حسین علیہ السلام چلے، ناگ فرناگ کو بن پیر دستگیر چلے، منترنا حضرت سلیمان علیہ السلام کا حق برحق چلے منتر، پورے واچا دیکھا مندرے تیرا چٹ پٹ۔ اب جب آپ انہیں اس کو پڑھنا ہے تو اس طرح پڑھنا ہے، آپ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان پیغمبر دی قربانی رکھاں، دیو دانواں دی دانی رکھاں،
دیو مار ٹونڈ کر واہ کر جائے ویرانی، سلیمان آوے سلیمان جاوے، سلیمان مارے سلیمان جگاوے، امبری پیالے نور بھرے، مردے نیل کہاں چلے، پولے کھاں بٹیرے کھاں، ویلے کھاں بوتے کھاں، الف بے 700 بلا مار، بیری پنجے تھلے دبے، نیزہ تیرا پھر پھرا، گھوڑا تیرا کہاں چلے، 100 کو دی رفتار چلے، حور پری نور پری، سیاہ پری سفید پری، اورنگ الف سب کا بیر، 1,24,000 پیغمبر کی دہائی، جیڑا نہ منے تڑ وکھ سر وکھ کر دکھائی، حضرت عیسیٰ چلے، حضرت موسیٰ چلے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، پیارے حسن چلے، پیارے حسین چلے، ناگ فرناگ کو بن پیر دستگیر چلے، مندرنا حضرت سلیمان کا حق برحق، چلے منتر پھرے باچا ویکھا مندرے تیرا چٹ پٹ۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مندرہ ہے، اسے نچندی جمعرات کو آپ نے شروع کرنا ہے، اور نچندی جمعرات کو رات کو آپ نے اسے 48 بار پڑھنا ہے، عشاء کے بعد کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں منہ آپ نے جو ہے اپنا وہ قطب کی طرف رکھنا ہے، شمال کی طرف رکھنا ہے۔ اس میں دوران عمل جتنے بھی جو ہے منگل آئیں گے اس میں آپ نے جو ہے 1.25 کلو گوشت کا جو ہے وہ ہدیہ کرنا ہے، یا ادھر جنات کے لیے جو ہے کہیں بھی ویرانے میں یا چرستے میں رکھ کے آ جانا ہے۔ یہی تصور کر کے، یہی نیت کر کے کہ جو اس کلام کے تابع جنات ہیں یہ ان کا حصہ دے رہا ہوں، تاکہ میرا کلام جو ہے وہ چل پڑے، یا جو بھی اس علاقے کے جنات ہیں وہ یہ حصہ لیں اور میری یہ کلام چل پڑے۔ اگر آپ میں 1.25 کلو گوشت کی توفیق نہیں تو پھر 1 پاؤ گوشت بھی چلے گا، 1 پاؤ گوشت بھی چلے گا۔ گوشت اگر بڑا ہو تو بہت ہی بہتر ہے، ورنہ بکرے کا گوشت بھی چلے گا۔ بڑا گوشت جو ہے بھینس گائے یہ کہلاتا ہے، کٹے وغیرہ کا۔ تو اگر آپ جو ہے تھوڑی جو ہے اتنی آپ کی توفیق نہیں تو 1 پاؤ گوشت بھی چلے گا۔ عمل کے دوران جتنے بھی منگل آئے 41 دن آپ نے عمل کرنا ہے، اور اگر آپ عمل میں مزید ترقی کرنا چاہتے ہیں تو پھر فجر کے بعد جو ہے اس عمل کو جب نماز پڑھ کے آپ فارغ ہو چکے تو پھر سورج کے نکلنے کا انتظار کریں، اور کوئی ایسی جگہ چوز کریں جہاں پہ سورج کو آپ براہ راست دیکھ سکیں، رستے میں کوئی درخت وغیرہ نہ آئے، یا آپ بلڈنگ پہ کھڑے ہو کے کہیں پہ بھی، یا کہیں کھیتوں میں گرام خالی جگہ پہ چلے جائیں اور سورج نکلنے کی طرف آپ جو ہے وہ دیکھیں، اور دیکھ کر آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورج جب نکل رہا ہو اس کی طرف آپ نے دیکھتے ہوئے نظر اس کے بیچ میں رکھنی ہے، کوشش کریں پلک نہ جھپکے، اگر جھپک جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کوشش کریں نہ جھپکے، کیونکہ اس میں جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر پانی نہیں نکلتا سورج والی میں۔ تو پھر آپ جو ہے اس کو 11 بار پڑھیں، اور دوپہر پورے 12 بجے پھر اسی جگہ پہ جا کے پھر آپ نے جو ہے سورج کی طرف اگر دیکھ سکتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ سورج کی طرف اس وقت نہیں دیکھنا، اس وقت آپ جو ہے سورج کے مخالف سمت میں منہ کریں جدھر آپ کا سایہ بن رہا، سائے پہ نظر رکھ کے آپ نے جو ہے اس وقت 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر عصر کے بعد جو ہے آپ 11 مرتبہ پڑھیں، یعنی کہ مغرب سے کچھ پہلے آپ نے جو ہے پھر 11 بار پڑھنا ہے۔ اسی طرح عشاء کے بعد آپ کو بتا چکا ہوں 41 بار پڑھنا ہے۔ عصر کا وقت جو ہے تقریباً 5 بجے آج کل ہے، لیکن جیسے جیسے دن چھوٹے ہوتے جائیں گے یہ ٹائم پیچھے کو آتا جائے گا۔ سورج غروب ہونے سے آپ جو ہے آدھا گھنٹہ پہلے جا کے پڑھ آیا کریں، جن کو یہ وقت ایسے وقتوں کا تعین نہیں ہے، کیونکہ میرا چینل جو ہے یہ مسلمان بھی دیکھ رہے ہیں، ہندو بھی دیکھ رہے ہیں، سکھ بھی دیکھ رہے ہیں، عیسائی بھی دیکھ رہے ہیں، تو آپ سب جو ہے آپ کو میرا یہی پیغام ہوتا ہے کہ انسانیت سب سے پہلے لوگوں کا بھلا کریں، علم کو جو ہے اچھے کے لیے استعمال کریں، لوگوں کی رہنمائی کے لیے استعمال کریں، اور ہمیشہ جو ہے ہر مذہب میں بھی جو جو چیزیں موجود ہیں وہ ہر مذہب نے منع کی ہے ان سے دور رہیں، اور نیکی کا ہر کسی کو حکم دے، اچھے کاموں کا حکم دے، اچھے کام کریں۔ تو میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ کا عمل جو ہے وہ جاری ہو جائے۔ اس عمل کو آپ نے 41 دن کرنا ہے، نچندی جمعرات سے شروع کرنا ہے، اور اول و آخر اس کے بھی آپ 11 بار کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، تعداد جو بھی ہو اس میں 11 بار اول و آخر آپ درود شریف پڑھیں۔ اور اس میں جو ہے پرہیز، لہسن پیاز گوشت انڈا مچھلی جماع سے پرہیز کریں، ہر وقت کوشش کیا کریں کہ باوضو رہیں۔ اگر آپ ہر وقت باوضو رہیں گے تو اس سے بہت زیادہ آپ کے اندر انرجی آئے گی، اور اگر روزے رکھیں گے اور بھی فضیلت ہوگی، لیکن یہ اس میں جو ہے وہ
اس کی ریکوائرمنٹ تو نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس سے جو ہے مزید فائدے ہوتے ہیں آپ کو، اور آپ کی روحانیت جو ہے، روحانیت انسان کے اندر بند ہے جی، جب اندر کھلتا ہے آپ کا تو پھر سارے چشمے جو ہے اندر سے ہی علم پھوٹتا ہے، پھر سب کچھ یا ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ جو کہتے ہیں وہ ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک آپ کی پاور پہنچ جاتی ہے کہ مریض وغیرہ تو آپ کے ہاتھ لگانے سے، آپ کے چھونے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، آپ کے دم کرنے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، ویسے ہی پھونک مارنے کے جب تو ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ سبھی جو ہے کمالات روحانیت سے حاصل ہوتے ہیں۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو میرا اور آپ کا اللہ نے کے بعد پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ، رب رکھا، فی امان اللہ۔